الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، ہم اس وقت ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں۔ 13 یا پھر 14 دنوں کے اندر ہم پر ایک عظیم اور ایک برکت والا اور ایک مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ اصل میں رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے لیے ابھی 13-14 دن باقی ہیں، تو رمضان کا تذکرہ 12-15 دن پہلے کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے سامنے اس حیثیت سے آنا چاہیے کہ ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاری تھی، شوق اور ذوق تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنے والے مہینے کے اندر اپنی تربیت اور اپنے تزکیے کے لیے، امت اور امت کے تزکیے کے لیے جو پلان اور جو منصوبہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک بندہ مومن داخل ہو کر کے اپنے نفس کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے کردار کا تزکیہ کر سکے۔ حضرات، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے مقصود پر نگاہ ہونی چاہیے، اس کے مطلوب پر نگاہ ہونی چاہیے۔ مقصود اور مطلوب پر اگر نگاہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ فرد رمضان کا خاصا استقبال نہیں کر سکتا۔ اور مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ہم پر آتا ہے اور اس پر آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصود اور اس کا مطلوب اگر اس پر واضح نہ ہو تو پھر وہ رمضان کا صحیح استقبال کر نہیں سکتا۔ مختصراً آپ کے سامنے یہ بات میں رکھ دوں کہ رمضان کا اصل مقصود اور رمضان کا اصل مطلوب یہی ہے کہ بندہ مومن کا پوری طریقے سے ایک تزکیہ ہو جائے۔ رمضان کے اندر بندہ مومن جو پلاننگ، جو منصوبہ بندی اس کے اندر رکھی گئی ہے، اس کے مطابق آدمی اگر اس کے لیے تیار کر کے جاتا ہے
تو پھر اس میں اس کے لیے کچھ سامان مل سکتا ہے اور پھر اس کے لیے کچھ تزکیے کا اور خدا سے قربت کا سامان اس کو میسر آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ مومن کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں، رمضان کا استقبال ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ اصل میں رمضان کا استقبال یہ ایک تیاری ہے جو فرد کو ایک ریکوائرمنٹ دیا جا رہا ہے، فرد کو ایک ٹائم ٹیبل دیا جا رہا ہے، فرد کو ایک تربیت کا ایک کورس دیا جا رہا ہے۔ اس ریکوائرمنٹ پر، اس ٹائم ٹیبل پر اور پھر اس تربیت کے اس نظام پر فرد کی اگر نگاہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس کورس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آدمی تیار رہے کہ مجھے ابھی ٹریننگ کے اس کورس کے اندر داخل ہونا ہے، تب جا کر کے اس کا استقبال صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ہم کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان۔ جب رجب کا چاند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو پھر یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت نصیب فرما، بارک لنا فی رجب و شعبان، شعبان اور رجب اور شعبان کے اندر برکت نصیب فرما، وبلغنا اور ہم کو پہنچا دے رمضان کے مہینے کے اندر۔ یہ ایک دعا ہے۔ یقیناً رمضان جب آدمی قریب سے دیکھتا ہے تو خدا سے تمنا کرنا چاہیے۔ موت کب، کس وقت، کس حالت میں آتی ہے اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ بوڑھے ہو کر کے ہی مریں گے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، جوان نہیں مریں گے اس کا بھی کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ لہذا رمضان کو سامنے دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ ہم کو اس تک پہنچا، ہماری عمر اتنی کر دے کہ رمضان تک ہم پہنچے اور وہاں سے جو تزکیے کا سامان ہے، وہاں جو تزکیے کی حقیقت ہے وہ ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اسلاف رمضان کی تیاری کے سلسلے میں بہت حساس رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بات آتی ہے رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے وہ اپنی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اس کی فکر مندی، اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد پھر 5 مہینے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ پروردگار جو کچھ ہم نے کیا ہے اے اللہ تو اسے قبول فرما اور اس کے ذریعے سے ہماری اپنی زندگی بہتر بنا۔ یہ اسلاف کا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ابو بکر البلخی وہ فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر الزر وشہر شعبان سقى الزرع وشہر رمضان حصاد الزر۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ بونے والا مہینہ ہے، بیج کو بونے والا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ اس بیج سے نکلنے والے درخت کو پانی پلانے والے سیراب کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس بیج کو بونے کے بعد جو پودا اگتا ہے اور اس میں جو پھل آتے ہیں، پھل کے کاٹنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آدمی رمضان میں ایسے ہی داخل ہو جائے، کوئی بیج نہ بوئے، کوئی بیج کو پانی نہ دے، اس کی اچھی کسانی نہ کرے، تو پھر یہ تمنا کرے کہ رمضان کے اندر مجھے کچھ حاصل ہو جائے، اس سے حاصل ہونے والا نہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں پوری تیاری کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اب رمضان کیا چاہتا ہے یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ رمضان جو چاہتا ہے آپ کو اگر وہ علم میں ہے تو پھر آپ اس کی تیاری کر سکیں گے۔
اب رمضان میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی سب سے بڑی عبادت رکھی گئی ہے۔ رمضان کے اس پورے ٹوٹل مہینے کے راز کو جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک کتاب نازل کی گئی جو قرآن مجید ہے، جو انسانوں کی تقدیر اور جو انسانوں کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ کتاب اس مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ روزہ اور قرآن یہ رمضان کا اصل ٹریننگ کے کورس کے کیا ہے بنیادیں ہیں۔ اب اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا تزکیہ ہونا چاہیے، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، تو رمضان سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ میں روزے کے ذریعے سے کیسے اس ٹریننگ کو حاصل کر سکوں، اس کورس کو حاصل کر سکوں، قرآن سے میں کیسے استفادہ کر سکوں، یہ اس کی پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیاء اعظام کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آتا یا پھر رجب کے مہینے میں آتا تو قرآن مجید کے اوپر وہ امنڈ کر کے پڑھتے تھے، ایسے پڑھتے تھے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتاب ہے اور پھر اس پر ایک رقت ان کی طاری ہوا کرتی تھی، یہ ان کا معمول تھا۔ تو پھر رمضان ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، رمضان کس طرح کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس پر ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہی ہے کہ رمضان جو چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی سے جھوٹ نکل جائے، زندگی سے نفاق نکل جائے، زندگی سے دوغلا پن نکل جائے۔ یہ اصل میں رمضان کا مطلوب ہے کہ آدمی خدا کے پاس ایک، بندوں کے پاس ایک، اس کا معاملہ الگ، ادھر معاملہ الگ نہیں، بلکہ روزے کے ذریعے سے جو تربیت مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، اور پھر اس جھوٹ پر عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہے۔ بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، انسان کے اندر یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ محض حیوان نہیں ہے کہ جہاں چاہے منہ مار ڈالے، کھائے پیے، جو کھانا نہیں چاہیے وہ کھاتا رہے اور جو نہیں پینا چاہیے وہ پیتا رہے، جانوروں کا یہ عمل ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت نصیب فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ ہم پر آ رہا ہے، ہم سے کتنا جھوٹ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہے، ہم کتنا غصہ ہوتے ہیں، مزید بہت سارے اخلاق ایسے ہیں جو اللہ کو اور رسول کو ناپسندیدہ ہیں اور وہ ہمارے اندر ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ان کی فہرست بنا لیجیے چاہیے، اس کی فہرست کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میری یہ فہرست ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ہمارے دل کے اندر وہ فہرست ہو، ہم اسے تحریر کر لیں کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، میرے اندر غصہ ہونے کی بیماری ہے، میں کنجوس ہوں، میں کسی پر خرچ نہیں کرتا، میں کیا ہے کہ صبح میں نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کو میں نہیں اٹھ پاتا، میں اپنی اہل و عیال کے ساتھ فلاں غلطیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو نوٹ کر کے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے، رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان کو ریکٹیفائی کرنے کا معاملہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے، تب چل کر کے ہماری اپنی رمضان کی اس ٹریننگ اور اس رمضان کی تربیت، ہماری وہ کیفیت بہتر ہو سکتی۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ روزے کے ذریعے سے جو مطلوب ہے وہ نفس پر قابو پانے والی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر جب کرتے ہیں تو رمضان میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب آپ کے سامنے آتی ہے۔
ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی الف لام میم سے لے کر کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور پھر والناس تک اس کی آیات کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے مگر اس پر کوئی سمجھنے والا معاملہ اور اس پر غور و فکر اور تدبر کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر قرآن سے استفادہ بہت مشکل ہے۔ ثواب کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہو تو ہو، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن زمین پر نازل کیا گیا ہے، انسان کے اندر جو تبدیلی قرآن دیکھنا چاہتا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ قرآن آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، قرآن آپ کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ کتاب رمضان کے مہینے کے اندر نازل کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ جب یہ مہینہ تم پاتے ہو، قرآن کا مہینہ جب تم پاتے ہو، قرآن کے نزول کا مہینہ جب پاتے ہو، تو تمہیں روزے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کا حکم یہی ہے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا مطلب ہے روزے کا؟ جو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ہم روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا ہوں، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا، خدا کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے کنٹرول میں رکھنے کی کیفیت ہمارے اندر ہو، یہ روزے کا مطلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک ماہ کی ٹریننگ ہوئی کہ حلال چیزوں سے بھی آپ کو 15-16 گھنٹوں کے لیے روک کر کے آپ کی تربیت ایسی کی گئی کہ رمضان کے بعد آپ کھانے پینے کی آزادی جب آپ کو مل جاتی ہے، اس صورت میں اس کھانے پینے سے بچیں جو حرام ہے، اور اس چیز سے بچیں جو لوگوں کو تکلیف دینے والا معاملہ ہے، اس چیز سے بچیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات اندر آتی ہے، اس چوری سے بچیں جو معاشرے کے اندر ہم مختلف انداز میں غلطیاں کر کے چوریاں کرتے ہیں، اس چوری سے بچنے کی کوشش کریں، اس غصے سے بچیں جس سے بے قابو ہو کر کے لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ آپ نیکیوں کو کمانا چاہتے ہیں، شیطان کی وار آپ پر ہوتی ہے، آپ روزے سے ہیں، آپ کو اس چیز سے رکنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر تو آتا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے، آپ سے کوئی لڑتا ہے، تو اسے آپ صاف بتا دیں انی امرؤ صائم، میں تو روزہ رکھنے والا ایک فرد ہوں، روزہ رکھا ہوا ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑ جھگڑ نہیں سکتا۔ یہ کیفیت، یہ کیپیسٹی اس کی پوری زندگی کے اندر آ جائے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بات بات پر جھگڑتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے، بات بات پر لوگوں کے ساتھ نالا ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات آدمی کے اندر بدلنی چاہیے۔ ہم پر کتنے رمضان نہیں آئے اور ہم رمضان سے گزرتے ہوئے آئے، کیا ہماری کیپیسٹی، ہمارا تزکیہ، ہمارا کردار بدلا یا نہیں بدلا؟ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے حالتوں کے اندر تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، ہمارے بیٹھنے اٹھنے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے، تو پھر اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رمضان کیسے گزرا، ہمارا رمضان واقعی صحیح گزرا یا نہیں گزرا؟ تو یہ اصل وہ چیز ہے جس پر ہمیں آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو آنے والے اس رمضان کے اندر ہمیں بھرپور تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری تیاری ذہنی طور پر بھی ہو، ہماری تیاری عملی طور پر بھی ہو۔ عملی طور پر تیاری یہی کہ شعبان کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے بھی، سب لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوں گے، قرآن مجید کو اس کھولنے کی کیفیت بھی آپ نے پیدا کی ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے مختلف انفاق کی اور پھر دیگر کاموں کی جو ٹریننگ ہم رمضان کے مہینے کے اندر لینا چاہتے ہیں، اس کو ابھی سے شروع کر کے عملی اور ذہنی تیاری کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ویسے دل کی برائیاں، دل کی گندگیاں، دل کی بیماریاں رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان، آنے والا یہ رمضان ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے یقیناً ایک فائدہ
فائدے والا رمضان ہو سکتا ہے، برکت والا رمضان ہو سکتا ہے، مبارک رمضان ہو سکتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم کچھ پیش قدمی کر سکتے ہیں. اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اس دین کی عظمت کا احساس یقیناً ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.